اشتہار دیکھا، میں نے کہا پھر میں تو جاتا نہیں، اس لیے کہ مختصر وقت میں اتنا سارا بولنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن وعدہ کر لیا تھا اس لیے آ گیا ہوں۔ سوچتا رہا کہ کیا آپ حضرات کے سامنے اپنی معروضات پیش کروں، تو راستے میں مجھے قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ مختصر ترین صورت ذہن میں ڈالی گئی اللہ کی طرف سے۔ سوچا چلو اسی پر کچھ گفتگو کر لیتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے مختصر وقت میں مجھے کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کہنے والے کو، سننے والوں کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ کہنے کو تو یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین صورت ہے، اتنی مختصر کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ میں قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت پڑھوں گا اور اس نے سورۃ الکوثر پڑھ لی تو اس کی قسم ٹوٹی نہیں، اسے کفارہ دینا نہیں پڑے گا۔ 3 آیت پر یہ سورت مشتمل ہے، اور قرآن مجید میں 3 ہی سورت ایسی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ ایک سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری پڑھ لیتا ہوں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ بھی سورت 3 آیات پر ہی مشتمل ہے۔ اسی طرح سورۃ النصر ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اور تیسری سورت قرآن مجید کی جو 3 آیات پر مشتمل ہے وہ سورۃ الکوثر ہے، لیکن ان 3 آیات والی صورتوں میں بھی مختصر سے مختصر ترین صورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 آیات پر مشتمل ہے تو مضامین کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، براعت کے اعتبار سے، بلکہ جمی اعتبار سے یہ کوئی معمولی صورت ہوگی؟ نہیں، انتہائی عظیم صورت ہے، انتہائی عظیم صورت ہے۔ 2 واقعہ اس ضمن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کا واقعہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھے جن کو اپنی عربی دانی پر بڑا ہی غرور تھا، اور تھے بھی بہت بڑے ادیب۔ چونکہ مکہ مکرمہ اس زمانے میں ایک کاسموپولیٹن سٹی تھی، تاجر حضرات آتے تھے دور دراز سے، وہاں تجارت کرتے تھے، بڑی منڈی تھی مکہ مکرمہ۔ تو ظاہر ہے کہ غیر مکی لوگ بھی آتے تھے، غیر عربی بھی آتے تھے، دوسرے قبائل کے بھی لوگ آتے تھے۔
تو جہاں مختلف لوگ آ جائیں تو زبان میں تھوڑی بہت جو ہے غیر ملکی زبان، غیر عربی زبان بھی آ جاتی ہے اور زبان پہ فرق آ جاتا ہے، اور وہ اپنی عربی دانی پر بڑا انہیں فخر تھا، بڑے ادیب تھے، چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں مکہ مکرمہ سٹی میں نہیں رہوں گا، یہاں میری زبان خراب ہو جائے گی۔ پہاڑ کی چوٹیوں میں جا کر رہنا شروع کر دیا، اور جب شاگرد ان سے عربی سیکھنے جاتے تھے تو بات نہیں کرتے تھے، وہ لکھ کر دیتے تھے۔ ایک لیٹر باکس تھا، اس لیٹر باکس کے اندر جا کے ان کو ڈال دینا کاغذ، پھر وہ پڑھتے تھے اور کوئی غلطی ولطی ہوتی تو اصلاح کر دیتے تھے، بات نہیں کرتے تھے کہ میری زبان خراب ہو جائے گی۔ عجیب اتفاق ہے کہ جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو ایک شخص کو مستی سوجی، اس نے یہ سورت لکھی اور لکھنے کے بعد کاغذ پہ لکھ کر جا کے ان کو دے دی کہ کوئی اس کے اندر غلطی ہو تو سدھار دو، یہ میں نے پیش کی ہے۔ شاعر ہے، ادیب ہے، وہ جب اپنا شعر وغیرہ لکھتے تھے تو ان کے پاس دیکھتے تھے، وہ کریکشن کر دیتے تھے۔ تو اس نے سورہ مبارکہ کو اپنا کلام پیش کر کے ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ میں نے شعر کہے ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو درست کر دیجئے۔ تو اس نے جب پڑھا تو اس نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو آگے اس نے قلم اٹھایا اور لکھا واللہ ما ھذا قول البشر، اور پھینک دیا واپس کہ تم لے جاؤ اس کو۔ اس نے کہا تم کیا سمجھے ہو مجھے؟ اس نے 3 آیت پڑھی، اس نے کہا تم نے اپنے نام سے پیش کیا۔ اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، واللہ ما ھذا قول البشر۔ یہ تو ہم لوگ نہیں جانتے نا عربی، اس لیے ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ اس مختصر صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی فصاحت، بلاغت، براعت، معانی، لطائف، غرائب، عجائب، احکام، اصول اور کیا کیا چیزیں اللہ نے اس صورت کے اندر نہیں نازل کی۔ کاش عربی سے ہمیں تھوڑی بہت بھی مناسبت ہوتی تو ہمیں اس کی عظمت کا پتہ چلتا۔ ایک واقعہ تو یہ، اور دوسرا واقعہ جو میرے ذہن میں بھی آیا وہ یہ کہ عرب میں دستور تھا کہ قبیلے اور خاندان اور قوم کا کوئی بہت بڑا شاعر ہوتا تو وہ اپنا شعر لکھتا، اور لکھنے کے بعد بطور چیلنجنگ کے وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ چپکا دیا کرتا تھا، لٹکا دیا کرتا تھا۔ وہ ایک طرح کا چیلنج ہوتا تھا دوسری قوم کے لیے، دوسرے قبیلے کے لیے کہ آ جاؤ، ہم فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، ہم نے یہ اشعار پیش کیے ہیں، تم میں کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا تو آ جاؤ۔ عربوں کو تو اپنی عرب دانی پر بہت ہی ناز تھا اور ہونا بھی چاہیے۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے آپ کو کئی دفعہ عربی زبان کے بارے میں آپ سے بتایا ہوگا، خود میں نے ان کے کلام میں اور ان کے درس میں اور ان کے تقریروں میں سنا ہے کہ دنیا کی ساری زبانیں تبدیل ہو جاتی ہیں چند سال کے بعد، چند 100 سال کے بعد، اور اس میں کچھ نہ کچھ چینجز آ جاتی ہے۔ اگر آج کے 400 سال 500 سال پہلے کوئی انگلش بولنے والا مر گیا ہے، اس کو اٹھاؤ 500 سال کے بعد اور آج ان کے سامنے انگلش بولو تو آدھی سے زیادہ سمجھے گا نہیں، وہ یہی کہے گا کہ پلیز ٹاک ٹو می ان انگلش،
ہماری انگلش کو سن کر بھی وہ یہی کہے گا کہ پلیز ٹاک ٹو می ان انگلش. اتنی بدل گئی ہے ہمارے اندر تو کباب آ گیا ہے، بالٹی آ گئی ہے، جل فریزی آ گئی ہے، پکوڑے آ گئے ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہماری آج کل کے انگریزی میں آ گئی ہیں جو آج سے 20 سال 25 سال پہلے نہیں تھی. اب ان کے سامنے انگلش میں بات کرو تو وہ کہیں گے پلیز ٹاک ٹو می ان انگلش. زبان بدل گئی ہے. لیکن عربی واحد زبان ہے دنیا میں، 4000 زبان بولی جاتی ہے. ایک محتاط قول کے مطابق 4000 زبان پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. یعنی یہ وہ زبان ہے جو ریکارڈڈ ہے، اور پھر اپنی جو زبان بولتے ہیں وہ الگ ہے، جو لکھی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی، صرف بولی جاتی ہے. واحد زبان ہے عربی زبان کہ 1400 سال کے گزر جانے کے بعد بھی اگر آج سے 1400 سال پہلے کے لوگوں کو اٹھا لیا جائے اور آج 1400 سال کے بعد حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب ان سے عربی میں بات کریں تو وہ سمجھ بھی جائیں گے، اور وہ جو بولیں گے حضرت مولانا بھی سمجھ جائیں گے. واحد زبان ہے. اتنی محفوظ زبان ہے یہ. تو ان کو تو اپنی عربی دانی پر بڑا ناز تھا اور ہونا بھی چاہیے. اسی لیے وہ اپنے علاوہ سب کو عجمی کہتے تھے، اور عجمی کے معنی آپ جانتے ہیں، عجمی کے معنی ہے گونگے. ہم لوگوں کو بولتے تھے تمہاری زبان ہے، تم تو بولتے ہی نہیں، تم تو گونگے ہو. ہمیں تو ہماری زبان کو تو شاید گجراتی سنے یا اردو سنے تو وہ ہمیں تو گونگے سمجھتے. تو لٹکا دیا انہوں نے. دوسرے قبیلے کے لیے چیلنج تھا کہ آ جاؤ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا عربی داں ہے تو آ کر اس کا جواب دے. اور آج بھی ہم لوگوں کو جو مدارس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے اس میں ایک کتاب ہے سبع معلقہ. بہت مشکل ترین کتاب ہے. حضرت مولانا نے تو کئی سالوں تک پڑھائی ہے الحمدللہ. بلکہ آتے ہی فراغت کے بعد جب سہارنپور سے آئے، حضرت نے سبع معلقہ اور مقامات حریری جیسی بڑی زبردست کتابیں آپ کے حوالے کی تھی. بڑی زبردست کتابیں. اور الحمدللہ حضرت مولانا کی عربی پر زبردست ان کو عبور حاصل ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید ترقی نصیب فرمائے. تو آپ لوگوں کو قدر نہیں ہے، قدر کر لیں. دنیا سے جانے کے بعد تو ان ایسے لوگوں کی قدر ہو ہی جاتی ہے، پر کمال تو تب ہے جب زندہ ہوں اور پھر قدر کر لیں. بڑے بڑے علماء کرام، مشائخ اعظام اللہ نے بولٹن والوں کو دیے بطور اتمام حجت کے. میں دو چند نام لے لوں، ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں تو لے ہی لیتا ہوں. ایک شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا فیض علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ، دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم الشان دینی درسگاہ میں حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے. قوم نے ان کی قدر نہیں کی. چند ایک دو آدمیوں کی قدر کرنے کو قوم کی قدر نہیں کہتے. حضرت اقدس حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تلمیذ رشید حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قوم نے ان کی بھی قدر نہیں کی. بھائی زندوں کی قدر کرنے والے بن جاؤ. مرنے کے بعد تو ساری دنیا پھر قدر کرتی ہے، اس قدر کا فائدہ کیا ہے؟ جتنا زیادہ سے زیادہ فیض اٹھا سکو، حاصل کر سکو، کر لو بھائی. تو
حضرت مولانا نے وہ کتاب پڑھائی ہے 7 معلقات خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکائے گئے تھے، ہے کوئی اس کا جواب دینے والا؟ 6 اتر گئے، ان میں سے ایک رہ گیا۔ کسی نے جا کے اس کی بہن کو کہا اتار لو، اس نے کہا نہیں، میرا بھائی جو لکھ کر گیا ہے ابھی تک اس کا جواب آیا نہیں ہے، اس لیے میں اتارنے کے روادار نہیں ہوں۔ اگر کوئی آئے گا، ہم کہتے ہیں کوئی مائی کا لال آئے گا اور وہ جواب دے گا تو پھر میں اتاروں گی، ابھی تک کسی نے میرے بھائی کے اس معلقہ کا جواب نہیں دیا۔ لٹکا رہا، بہت عرصے تک لٹکا رہا۔ کبھی مولانا قصہ سنائیں گے وہ آپ کو، اور سنایا ہوگا۔ اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، اس لیے میں جذباتی تقریر نہیں کروں گا، نہیں کوئی اونچی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا موڈ ہے۔ حضرت مولانا کے صرف درخواست پر میں نے حامی بھری تھی، میں نے کہا چلو جا کے ساتھیوں سے بات کر لوں گا، اور آج موضوع دیکھا تو میرا تو بات کرنے کا موڈ ہی چڑھ گیا، اس لیے کہ موضوع اتنا گرما گرم، حج بھی اس میں قربانی بھی اس میں، اور اس میں عشرہ ذی الحجہ بھی بیان کرنا ہے، تو میں نے کہا اس کے لیے تو مجھے مہینہ چاہیے، اور ہے گھنٹہ۔ اور یہ میں نے کہا حضرت مولانا ہی کا کمال ہے، جو مہینے بھر کی خوراک آپ کو گھنٹے میں کھلا دیتے ہیں، میرے جیسے کہ تو میری توبہ۔ تو یہ اب جو مضمون ذہن میں آ گیا تو اب میں کہتا ہی چلتا ہوں۔ تو یہ حضرت مولانا آپ کو بتائیں گے، بہت انٹرسٹنگ جو ہے سبجیکٹ ہے، اور مولانا نے کبھی بتایا ہوگا، آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا، اور مولانا پھر آپ کو بیان کر دیں گے ان کے پورے سارے 7 معلقہ کے بارے میں۔ پڑھائی ہے، اور بہت محنت سے پڑھائی۔ پہلا سال تو حضرت مولانا کا جس انداز سے گزرا مجھے پتا ہے، رات بھر جاگ کر مطالعہ کر کے پھر پڑھانا۔ یہ کوئی مقامات حریری کوئی آسان کتاب نہیں ہے، 7 معلقہ آسان کتاب نہیں۔ تو اس کی بہن کو کسی نے کہا، بڑے عرصے تک وہ لٹکا رہا، اس کی بہن کو کہا جا کے اتار دو، اس نے کہا اس کا جواب نہیں آیا، میں کیسے اتار دوں، جس دن جواب آئے گا اتار دوں گے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی، یہ جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں، جب اس سورت نازل ہوئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا عمر اس کو لکھ کر خانہ کعبہ کے دیوار پر لٹکا دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھا، اور لکھنے کے بعد صرف 3 آیت ہے، چھوٹی چھوٹی، 1.5 سطر ہے، 1.5 لائن میں 3 آیت اور پوری سورت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اس کو لٹکایا تو کسی نے جا کے، سارے عرب کے لوگ آئے اس کو، اس چیلنجنگ کو دیکھ کر، پھر جا کے ہم اس کا جواب دیں، جو بھی آتا تھا وہ کہتے اس کا جواب ممکن نہیں، ہم نہیں دے سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اس سورت کا جواب ہم دے سکیں۔ 3 آیت، صرف 3 آیت، یہ 3 آیت تو بہت ہے۔ قرآن مجید نے اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک آیت بھی اس جیسی لیا۔ قرآن تو پھر اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کے کلام تو کیا مقابلہ کوئی کرے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہا تمام انسان اور جنات اگلے پچھلے سب جمع ہو کر قرآن شریف جیسا بنا کے پیش کرے تو ناممکن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صحیح ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کا قرآن شریف کا درس ادھر نہیں ہوتا، مسجد علی میں ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ابھی تو وہی ہوتا تھا نا، لیکن آپ میں سے کتنے ہیں جو ہر ٹیوزڈے کو، ہاں مجھے یہ بھی یاد ہے،
اس لیے کہ میں بھی سنتا رہتا ہوں، مجھے موقع ملا تو میں باقاعدہ طور پر سنتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے تو 5 سورت پر مشتمل تفسیر، سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبسہ، سورہ کویرت، اذا الشمس کویرت اور سورۃ الانفطار، یہ 5 سورت پر مشتمل کتاب بھی چھپ گئی نا۔ اور ہندوستان کے مشائخ نے اور گجرات کے مشائخ نے بے حد پسند کیا، بے حد سراہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کے علم کی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ پڑھنے والا جب پڑھے، اس کو دیکھنے والا جب دیکھے تو پھر اندازہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، نہیں تو جس کو اردو آتی ہے وہ خرید لے، پڑھ لے، لے جائیں، گھر لے جائیں، پڑھ لے، کسی کو تحفے میں دے، وہ بھی یاد کرے گا آپ کو، آپ کے مرنے کے بعد بھی یاد کرے گا کہ کسی نے کیا عظیم تحفہ دیا تھا ہمارے والد صاحب کو۔ ہندوستان میں بالخصوص گجرات میں بہت مقبول ہوئی، بہت مقبول۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے فیض میں، علم میں خوب برکتیں عطا فرمائے، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں کو بھی جانا چاہیے، آپ کے شہر میں ہے، آپ کے ٹاؤن میں ہے، اور آپ سے دور بھی نہیں ہے۔ مسجد علی میرا خیال ہے یہی کہیں ہے، اگر میں غلط سمجھا نہیں ہوں تو۔ یہ 5 منٹ 7 منٹ کا رستہ ہوگا۔ اب جایا کریں۔ اور ایک بات میں بتا دوں کہ ایک سننا ہوتا ہے اسپیکر پر، ٹیکنالوجی نئی نئی نکلی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پر ان لوگوں کے لیے فائدہ اٹھانا چاہیے جو دور و دراز ہے، ہمیں تو قریب جانا چاہیے بھائی۔ سردی کے زمانے میں جتنے ہیٹر کے قریب بیٹھ کر انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اتنا اس دور رہ کر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تم نے پی ہے کتابوں سے، میں نے پی ہے نگاہوں سے۔ تم نے پی ہے کتابوں سے، میں نے پی ہے نگاہوں سے، یہی فرق ہے واعظ تیرے میرے پینے میں۔ تیرے میرے پینے میں فرق یہ ہے کہ تم نے کتابوں سے پی ہے، میں نے نگاہوں سے پی ہے۔ اور جو نگاہوں سے پیتا ہے نا، اس میں، اور جو کتابوں سے پیتا ہے اس میں اتنا فرق ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فرق تو اس سے بہت زیادہ ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان، اس سے بھی زیادہ فرق آپ کے لیے۔ اس سے زیادہ کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہے، اس لیے میں نے صرف اتنا بتایا۔ اور اگر چلو تھوڑا اور زیادہ فاصلہ کر دوں تو جتنا 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان کے درمیان فرق ہے۔ تو جائیے، حاضر مجلس میں جائیے، سنیے، گھر سے بھی سنتے ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن جو برکت، جو روحانیت، جو نورانیت، جو انوارات، جو تجلیات، جو توجہ سامنے بیٹھ کر سننے میں ہے، وہ اسپیکر پر نہیں ہے۔ نوٹ کر لیجئے میری بات۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں سنا وہ سنیں گے اسپیکر پر، جنہوں نے جو نہیں سن سکتے وہ سنیں گے، ریکارڈ سنیں گے، لیکن جو سامنے بیٹھ کر سنیں اس کا مزہ کچھ اور ہے، اس کے انوارات، روحانیت کچھ اور ہے۔ تو کسی نے کہا اس کو جا کے دیکھ، تیرے بڑے بڑے آئے، ادبا آئے، خطبہ آئے، شاعر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، صرف 3 آیت پڑھی اور آیت پڑھنے کے بعد عاجز آ گئے کہ ہم نہیں لکھ سکتے، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یار 1.5 لائن تو ہے، انہوں نے کہا جواب نہیں ہے۔ 1.5 لائن ہے تو کیا ہوا، اس کا جواب ہی نہیں، اندازہ لگا لیں۔ کسی نے اس کی بہن سے جا کے کہا، امرؤ القیس کی، کہ بھائی شاید تمہارے بھائی کے اب وہ معلقہ کے اتارنے کا ٹائم آ گیا، جاؤ۔ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیا 1.5 لائن کی بات،
1.5 لین کہاں اور 100 سے زیادہ اشعار کا، 170 کتنے ہیں، اتنے ہی ہیں تقریباً۔ ہم نے تو پڑھا تھا وہ بچپن میں، اور پڑھا بھی شیخ المشائخ قطب برطانیہ شیخ الحدیث محبوب العلماء والصلاح حضرت اقدس مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرۃ مرجعہ سے، ہم نے حضرت سے پڑھا تھا سب معلقہ۔ تو کہا انہوں نے کہا کیا 1.5 لین والا کیا مقابلہ کرے گا، میرے بھائی نے تو اتنے 100 اشعار لکھے۔ میں نے کہا جا کے پڑھ تو لو، جواب تو آیا تو جا کے پڑھ تو لو۔ جب وہ آئی اور اس نے صرف دیکھا 3 اشعار، اس نے اپنے بھائی کا لکھا ہوا معلقہ پھاڑ دیا۔ اس نے کہا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یا اس کلام کے بعد میرے بھائی کے کلام کی جگہ خانہ کعبہ کی دیوار نہیں بنتی ہے، اسے اترنا ہی پڑے گا۔ اب اس کے اترنے کا وقت آیا، خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر لے گئی۔ صرف 3 آیت پر مشتمل ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کا شان نزول بیان کر دوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 اصول بیان کیے ہیں جو موجودہ دور کے ہمارے اور آپ کے لیے اس میں کیا عبرت ہے وہ بیان کر دوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، 2 خاوند تھے اس سے پہلے، اور صاحب اولاد بھی تھی۔ علماء کو چھوڑ کر میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے 2 شوہروں سے کتنی اولاد تھی؟ علماء کرام اس سے مستثنیٰ ہے، یہ میں اپنے جیسے لوگوں سے پوچھتا ہوں۔ علماء تو علماء ہیں، ہمارے استاد ہیں، اساتذہ ہیں، ان سے ہم نے سیکھا ہے۔ میں تو اپنے جیسوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، پہلی اہلیہ محترمہ 2 شوہروں سے بیوہ ہیں، تو ان کی کتنی اولاد تھی کل؟ پہلے شوہر سے کتنی اور دوسرے شوہر سے کتنی؟ اور ان کا نام کیا تھا؟ اور عجیب، میں آپ لوگوں کی توجہ ایسا لگتا ہے لگنی شروع ہو گئی، تو یہ تو عشاء ہو سکتی ہے۔ میں بالکل تھکا ہوا ہوں، بالکل تھکا، اور مجھے غسل نہیں کرنا چاہیے تھا، غسل کیا گرم پانی سے تو اور زیادہ تھک گیا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو جائیں گے، 2 بیٹھ کر بات کریں گے، اصل تو کھانا کھانا ہے، روزہ افطاری کرنی ہے، کھانا کھانا ہے، تو چلو وہ آتے ہیں، دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ آپ لوگ تھوڑی توجہ کم ڈالیں تاکہ 15 منٹ 20 منٹ اور ہیں، میں اپنی بات کو ختم سمیٹنا ہے، پھر مغرب کی اذان ہو جائے گی۔ مولانا احمد صاحب چیک کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ لوگوں کے لیے کتنی اولاد تھی 2 شوہروں سے، اور کون کون تھی؟ شمائل ترمذی شریف یاد آتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شوق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو پوچھنے کے لیے جس ہستی کے پاس جایا کرتے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام ان میں پوشیدہ ہے۔ وہ چونکہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکے تھے،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حد ان سے محبت کرتے تھے. انہوں نے بہت بھرپور انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ پایا تھا، اور بہت مزے لے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بیان کرتے تھے. اتنا بتا دوں کہ 2 لڑکے تھے، 1 لڑکی تھی، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پہلے شوہروں سے تھی. ایک سے 1 لڑکا اور دوسرا سے 1 لڑکا اور 1 لڑکی تھی. یہ 3 صاحبزادے اور صاحبزادیاں تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تو شادی کے پہلے سال ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی. اب میں نام لیے بغیر بھی کہہ سکتا تھا پہلی اولاد پیدا ہوئی. میں نے زینب کا نام اس لیے دیا کہ وہ نام ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادیوں کے لیے رکھے ہیں. کیا اس میں ہمارے اور آپ کے لیے کوئی سبق نہیں ہے؟ ہم تو اپنی بچیوں کے نام کے لیے نا ٹینا، تانیہ، پتہ نہیں ایسے نام، ریشا، کوئی نیا نام دو مولوی صاحب، نیا نام. اب تو نام دینا چھوڑ دیا ہم نے. ابھی حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب میں طاقت ہے، وہ نام دے دیتے ہیں 5-6 نام لکھ کر، 10 نام لکھ کر. ہم نے نام دینا چھوڑ دیا. ہم نے کہا تم 3 نام لکھ کے لاؤ، 3 نام میں سے ہم پسند کریں گے. ہمارا ہی لکھا ہوا نام ہوگا پر نام تم پسند کرو گے. اور یہ مجھے ایک آدمی نے سکھایا. 30 نام میں نے اس کو لکھ کر دیے، 30 نام. اس نے کہا مولوی صاحب یہ میرے فلاں چاچی کی بیٹی کے ماسی کے لڑکے کی بیٹی کا نام ہے، اور یہ اس کا نام ہے، اور یہ اس کا نام ہے، اور یہ اس کا نام ہے. وہ صاحب کوئی اور نام دو، کوئی اور نام دو. میں نے کہا آج رات سو جاؤ آرام سے، صبح آؤ وہ نام دوں گا. قسم کھا کے کہتا ہوں کسی نے رکھا ہی نہیں ہوگا، تمہارے خاندان میں نہیں رکھا ہوگا، بلکہ تمہارے گاؤں میں نہیں ہوگا، تمہارے ملک میں نہیں ہوگا. وہ تو بڑا خوش ہو گیا. میں نے کہا کل کچھ لے کر آنا، ایسا نام دوں گا. وہ جلیبی لے آیا. میں نے کہا ادھر رکھ دو جلیبی. میں نے کہا واپس کھینچ کے نہ لے جائے. میں نے کہا ادھر رکھ دو. میں نے کہا اس کو لے جاؤ کچن میں رکھ دو، شام کو دودھ کے ساتھ ملا کے کھائیں گے. کہتا نام بتاؤ. میں نے کہا 3-4 نام دیتا ہوں. ایک نام ہے مچھر، ایک ہے خٹمل، ایک ہے سانپ، ایک ہے بچھو. کہا یہ کیا نام ہوا؟ میں نے کہا کسی نے رکھا ہے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا یہ رکھ لو نا. 30 نام جو دیے ہیں ان میں سے 30 میں ایک بھی نام پسند نہیں آیا، تو اب یہی نام پیچھے رہ گئے ہیں، کسی نے نہیں رکھے. ہمارے یہاں تو ایسا دستور ہے کہ نام نئے نئے ہونے چاہیے. ہمارے لیے کیا صحابیات، ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام میں ہمارے لیے کوئی بھی نہیں نام. اتنا تردد. ہمارے مشائخ صحابیات ایک پوری لسٹ ہے. ان کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں، کوئی نئے نام دو. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نام سے نہیں پتہ لگتا کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے. فلم ایکٹروں کے نام پر، ایکٹریسز کے نام پر. تو پہلی بیٹی ہوئی حضرت زینب پہلے سال، دوسری بیٹی ہوئی حضرت رقیہ، تیسری بیٹی ہوئی حضرت ام کلثوم پہلے 3 سال میں. اور چوتھی اور آخری بیٹی ہوئی نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان کے بارے میں اختلاف ہے. بعضوں نے لکھا ہے کہ نبی بننے سے 3 سال پہلے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عمر شریف 37 ایئرز تھی، یا بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، نبوت جس سال نبوت ملی یعنی 40 سال کی عمر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت فاطمہ دی. اس دوران، ان بیٹیوں کے پیدائش کے دوران
حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کے دوران اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو 2 صاحبزادے ملے حضرت خدیجہ سے۔ ایک حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہتے تھے، اور ایک حضرت قاسم جس کی نسبت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم۔ اور یہ دونوں صاحبزادے بچپن میں فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ تو نسبتاً قدر چھوٹے تھے، لیکن حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی عمر کے تھے کہ کوشش کر کے گھوڑے اور گدھے پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کوشش کرتے تھے تو کوشش کرنے کے بعد گھوڑے اور گدھے کی سواری کر لیا کرتے تھے۔ اتنی عمر کو پہنچ چکے تھے، مورخین لکھتے ہیں غالباً ان کی عمر 8-9 سال کی تھی جب ان کا انتقال ہوا، حضرت قاسم کا۔ جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مکہ مکرمہ میں عاص ابن وائل ایک کافر تھا، مشرک تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا بڑا دشمن تھا۔ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ایک نام دیا، برا نام۔ اور یوں کہا کہ کیوں اس کے ساتھ الجھتے ہو، کیوں اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہو؟ اس کی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لڑکا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور جس کا لڑکا نہ ہو اس کی لیگیسی چلا نہیں کرتی، اس کی لیگیسی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ بیٹیاں تو پھر بھی پرائی ہے، شادی کر کے کسی اور گھر میں چلی جاتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، وہ تو وہاں سے کیا کریں گی، ویسے بھی لڑکیاں ہیں اور پرائے گھر میں چلی جاتی ہیں۔ لڑکا ہو تو اپنے باپ کی لیگیسی کو لے کر آگے بڑھتا ہے، اور اس محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، تو اس کے اس لیگیسی کو، اس دین کو، اس ایمان کو، اس اسلام کو اور اس شریعت کو اور اس اللہ کی کتاب کو کون لے کر آگے بڑھے گا؟ اولاد ہو تو وہ لے کر بڑھتی ہے، لیکن یہاں تو اولاد ہے ہی نہیں ہے، اس لیے محمد تو ابتر ہیں، تم اس کی فکر مت کرو، یہ تو ابتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابتر کے معنی مقتون نسل، کہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کی فکر مت کرو۔ ابتر کہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ کہا کہ اس کا دین چلنے والا نہیں، کیونکہ دنیا کا دستور ہے۔ اس زمانے میں دنیا کا واقعی یہ دستور تھا کہ جس کے یہاں اولاد ہو تو وہ اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کی لیگیسی کو لے کر آگے بڑھتی تھی، اور اگر بیٹا مر گیا تو باپ کا نام بھی ختم۔ ہمیں یاد آیا، ایک آدمی تھا میرے پاس آیا، میں مذاق کر رہا ہوں، لطیفہ ہی بن گیا، میں اس لیے سنا رہا ہوں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میرا بیٹا نہیں ہو رہا، اس کے اللہ تعالیٰ نے 6-7 بیٹیاں دی، تو 6-7 بیٹی کے بعد وہ آیا، آ کر کے لگا مولوی صاحب میرا لڑکا نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کہا تو نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے کہا میرے مرنے کے بعد میرا نام کیسے چلے گا؟ میں نے کہا ابھی کون سا چل رہا جو تیرے مرنے کے بعد تیرا نام چلنے کے تجھے بکر ہے؟ تو نے نام بڑھایا کیا ہے جس کو تو چلانا چاہتا ہے؟ نام ہے کیا تیرا؟ ہے کیا تو؟ کیا تیری لیگیسی کیا ہے جو تیرا بیٹا ہو تو لے کر بڑھے گا؟ تیرا نام پیدا کر پہلے، پھر تیرا بیٹا آگے لے کر چلے گا۔ تو نام کیا ہے؟ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ایک آدمی گزرا، بوڑھا تھا، کیچڑ میں پھسل گیا، تو پھسلنے کے بعد ایسا کہنے لگا ہائے جوانی، ہائے جوانی، اور پھر ایسا دیکھا کوئی نظر نہیں آتا، تو خود کھڑے ہو کر کہتا ہے جوانی میں کیا تیر مار لیا تھا جو جوانی کو یاد کر رہا ہے؟ ہائے جوانی بولتا ہے، جوانی میں کیا تیر مارا تھا؟ تو لیگیسی ہو تو پھر آگے بچہ لے کر چلے، جب لیگیسی نہیں
تم اس کی کیا پرواہ ہے کہ بھئی میرا لڑکا ہے کہ لڑکا نہیں ہے؟ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جسمانی اور صلبی اولاد ہو تبھی تمہارا نام باقی رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے نام کو باقی رکھنے کے لیے صلبی اولاد کے محتاج نہیں ہے، یہ سمجھ دیجئے۔ اگر اللہ نے کسی کا نام باقی رکھنا ہے تو وہ صلبی اولاد کا محتاج نہیں، اللہ اسے روحانی اولاد اسے اتنی دیں گے کہ اس کی صلبی اولاد اتنا نام اس کا نہیں باقی رکھے گی جتنی اللہ اس کی روحانی اولادوں سے اس کا نام باقی رکھے گے۔ پر ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی روحانی اولاد تو ہوگی، کیا ہوگی، صلبی اولاد تو ہے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کیا چلے گی؟ تو مت چھیڑو اس کو، یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ عاص ابن وائل نے یہ جملہ کہا۔ انسان تو آخر انسان ہے، جب کوئی اچھی بات کہے تو خوشی ہوتی ہے، بری بات کہے تو دکھ تو ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ کوئی دکھ والی بات کہے تو دکھ تو ہوتا ہے، انسان ہے، ربڑ کا تھوڑی ہے، یا پتھر تھوڑی ہے، یا جانور تھوڑی ہے، یا دیوار تھوڑی ہے، یا لوہا تھوڑی ہے کہ اسے کوئی بات جتنی مرضی ہے بولو تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ انسان ہے، انسان کو تکلیف تو ہوگی، اچھی بات سن کر راحت ہوگی، بری بات کہوگے تو اس کا دل دکھے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ عاص ابن وائل اسٹریٹوں میں گھومتا ہے اور گھومنے کے بعد لوگوں سے یوں کہتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو دکھ ہوا کہ یہ کیا اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، یا جبرائیل لبیک یا جلیل، اللہ حاضر ہوں، بتائیے کیا ہے؟ فرمایا میرا محبوب کا دل بڑا دکھا ہے۔ اس عاص ابن وائل نے ایک جملہ کہا ہے جس سے میرے محبوب کا دل دکھا ہے۔ جاؤ، فوراً جاؤ اور جا کر میرے محبوب کے دل پر مرہم رکھو، پٹی رکھو، ان کو تسلی دو اور ان کو بتا دو کہ یہ کہتے ہیں کہ تیری نسل نہیں ہے، تیرا صلبی اولاد نہیں ہے تو تیرا نام مٹ جائے گا۔ نہیں محبوب، یہ غلط سوچتے ہیں دنیا والے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب تیرا نام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، ہاں یہ بولنے والے مٹ جائیں گے لیکن تیرا نام اللہ نے قیامت تک کی صبح کے لیے باقی رکھنا ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی تیرا ہی نام بلند رہے گا، تیرا ہی نام بلند رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آج دیکھیے نا، میں قسم کھا لوں تو حانث نہ ہوں گا، دنیا میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے، ایک سیکنڈ، کہ پوری دنیا میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجا نہ جا رہا ہو۔ پوری دنیا میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا ہے، ایک سیکنڈ۔ تو فرمایا میرے محبوب کا دل دکھا ہے، جلدی جاؤ اس کے دل پر مرہم رکھو اور جا کے بتاؤ کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام مٹ جائے گا، آپ ابتر ہیں۔ پہلے تو جا کے انہیں کہہ دو کہ نہ، آپ کا نام تو ہمیشہ بلند و بالا رہے گا، ہاں اگر کوئی مٹے گا تو یہ جو کہنے والے ہیں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان شانئک ھو الابتر۔ آپ کے دشمن، آپ کے بدخواہ، آپ کا برا چاہنے والے، آپ کے شریعت کے مخالفین، آپ کے خلاف بکواس کرنے والے، بولنے والے، انہی کا نام و نشان مٹنے والا ہے، آپ کا نام تو اللہ تعالی ہمیشہ بلند رکھیں گے۔ یہ خبر دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ لیکن یہ جو تسلی کا جملہ ہے سب سے اخیر میں، تیسری آیت میں،
اس سے پہلے 2 آیت اللہ نے اور اتاری، فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس کی تفسیر کا حق تو اگر کوئی ادا کریں گے تو حضرت مولانا ہے، حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب یہی ادا کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا زبردست انداز اختیار کیا۔ عرب کے لوگ آخر ویسے اس 3 آیت کی صورت کو دیکھ کر عاجز نہیں آ گئے، کاش 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 اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ مناسبت عطا فرمائے، کاش کاش کاش۔ اور آپ مانگیں، اس وقت مغرب کا وقت ہے اور بہت سارے ادھر روزہ دار بیٹھے ہوں گے، ان روزہ داروں کے جلو میں بیٹھ کر اللہ سے مانگیں، اے اللہ اس جگہ کی برکت سے، حضرت مولانا کی برکت سے، روزہ داروں کی برکت سے، ان علماء کرام کی برکت سے ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔ جب ایک دفعہ سمجھ آ جائے گی نا قرآن شریف کی، پھر قرآن مجید کو سمجھیں گے بھی، قرآن شریف کو پڑھیں گے بھی، قرآن شریف پر عمل بھی کریں گے، قرآن شریف کی اشاعت میں بھی آپ کا حصہ ہوگا اور قرآن شریف کی خدمت میں بھی آپ کا حصہ ہوگا، ایک دفعہ سمجھ آ جائے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور پتہ نہیں میں پوری صورت پر بیان کر سکوں، بات کر سکوں، موٹی موٹی بات بھی کر سکوں یا نہ کر سکوں، پر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ کل قیامت کے دن اگر کسی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر کے کئی جام پینے ہوں، بھر بھر کے جام پینے ہوں، ایک گلاس نہیں، ایک گلاس کی تاثیر تو یہ ہوگی کہ جس نے پی لیا نا اسے لم یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ جس نے ایک گلاس پی لیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک سے اس کوثر کے پانی کا، پھر اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ ہاں لذت کے لیے وہ بار بار پیے گا، لذت کے لیے بار بار پینا چاہے گا۔ جس کو ایک دفعہ ملا اس کی تو خوش قسمتی ہے، خوش قسمتی ہے جس کو مل گیا، ایک کب بھی مل گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آئیں گے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے فرشتے ہوں گے، ان کو بھگا کے پیچھے ہٹائیں گے، چل بھاگو یہاں سے، اور ان کو پکڑ پکڑ کے لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے امتی ہیں، آنے دو بھائی، یہ میرے ہیں، میرے امتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیسے پہچانیں گے آپ کہ آپ کے ہیں؟ آپ کیسے معلوم کریں گے یہ آپ کے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں تو میدان میں تو ساری دنیا ہوگی، میدان محشر میں، اور ہر نبی کا اپنا اپنا حوض ہوگا۔ اللہ کے ہر نبی اپنے اپنے حوض پر موجود ہوں گے اور اپنے امتی کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ تو جو آئیں گے آپ کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، اور فرشتے ان کو ڈھکیل کر لے جائیں گے، کہیں گے میرا آنے دو انہیں، کہیں گے نہیں ہیں تو آپ کے امتی۔ کیسے پہچانا یا رسول اللہ، آپ کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اثر الوضو، کہ دنیا میں وضو کر رہے تھے، وضو کے آثار، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان اعضائے وضو کے چمک کو دیکھ کر میں پہچان جاؤں گا یہ میرے امتی ہے۔ میں کہوں گا آنے دو ان کو میرے پاس، وہ کہیں گے نہیں، یہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس۔ کیوں؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے کتنی رسم و رواج کو دین کے نام پر جاری کر دیا، کتنی بدعتیں جاری کر دی ہیں، ایسی باتیں شریعت کے نام پر چلائی ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جسے ہم بدعت کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ بدعتی لوگ ہیں، اور بدعتی لوگوں کے لیے آپ کے حوض کوثر سے کوئی پانی ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بدعت سے بچائے، اللہ ہمیں دین میں نئی نئی باتیں
دین کے نام پر ایجاد کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے کہ بدعتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی سے محروم ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے جب فرشتے مجھے کہیں گے یہ ایسی بات ہے تو میں کہوں گا فاقول سحقا سحقا، میں بھی کہوں گا اس کو لے جاؤ، دور لے جاؤ، میں ان کا منہ تک نہیں دیکھنا چاہتا، ان کو لے جاؤ دور، پیچھے لے جاؤ۔ تو بہرحال ہم لوگ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جائیں گے، میرے آقا علیہ السلام اپنے دست مبارک سے آب کوثر بھر کر ہم کو پلائیں گے۔ اور آپ تو پینے کے بعد کہیں گے ایک اور پلا دو۔ ہم تو دنیا میں دودھ کا شربت بھی پینے کے بعد کہتے ہیں موسیٰ بہو فائن چھے، انہاں اندر روح افزا کی خوشبو، جام شیریں، اف بہو ہارو چھے، مطلب بہو خوشبو ہے، ایک اور میں نے کب دے دیو۔ تو وہ تو آب کوثر ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ آب خورے بھرے جائیں گے، اس کی جو لذت ہے نا، اس لیے کہ کبھی تو مشروب میں اور کبھی پلانے والے میں، کبھی تو مشروب کی اپنی لذت ہوتی ہے اور کبھی پلانے والوں کے ہاتھوں کی لذت ہوتی ہے۔ جب مشروب ایسا ہو اور پلانے والے ہاتھ ایسے ہوں، خدای رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے مزے کا عالم ساری لذتوں کو مات کر دے گا، دنیا کی ساری لذتوں کو بلا دے گا۔ محبوب کے ہاتھوں سے مل رہی ہے اور چیز بھی کوثر مل رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مشک سے زیادہ خوشبودار، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، اور جس کٹورے میں پلائے جائیں گے وہ کٹورے سونے کے ہوں گے، وہ چاندی کے ہوں گے، اور پلانے والا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بھر کے پلائیں گے۔ اللہ نصیب کرے کہو آمین، اللہ نصیب کرے کہو آمین، اللہ نصیب کرے کہو آمین۔ پلانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک نے تو ایک جگہ حد کر دی، ایک جگہ تو قرآن مجید نے حد کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اعلیٰ جنتیوں کے بارے میں کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پینے والے جنتیوں، جنت کے اعلیٰ درجے کے رہنے والے اخص الخاص لوگوں، پینے والے تم ہوں گے اور پلانے والا تمہارا رب ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، بعضوں نے تو کہا اللہ کے حکم سے پلایا جائے گا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، اللہ خود پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے، اللہ خود اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر دیں گے۔ میں نے بھی ایک پی لیا، ایک ہی بتیرا ہے، ایک ہی بتیرا، لیکن میں نے دوسرا بھی پینا ہے، میں نے تیسرا بھی پینا ہے، میں نے چوتھا بھی پینا ہے۔ حسرت تو ہوگی نا، ایسا کس کو ملتا ہے، کس کے ہاتھوں ملتا ہے؟ ہم نے دوسرا بھی پینا ہے، تیسرا بھی پینا ہے، چوتھا بھی پینا ہے، لذت کے لیے پینا ہے۔ کس کو ملے گا؟ دوسری دفعہ کس کو ملے گا؟ تیسری دفعہ کس کو ملے گا؟ چوتھی مرتبہ کس کو ملے گا؟ پانچویں اور چھٹی مرتبہ کس کو ملے گا؟ کون ہے جو نہیں پینا چاہتا؟ اتنے عظیم مجمع میں مجھے تو ایک آدمی بھی کھڑے ہو کر کہیں تو میں اس کو ہار پہناؤں گا، مگر پھول کا ہار نہیں، جوتے کا۔ تو وہ کہے میں دوسری دفعہ پینا نہیں چاہتا، لو بھائی تم پہنو، تم جوتے کا ہار پہنو۔ لاکھوں کے مجمع میں پوچھ لو، ہے کوئی بندہ جو یہ کہے میں نے دوسرا کپ نہیں پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں؟ لاکھوں کے مجمع میں ایک آدمی بھی نہیں ملے گا۔ ہر آدمی کہے گا میں نے دوسرا بھی پینا ہے، پھر تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، 10واں اور 20واں کس کو ملے گا؟ ملے گا کب ملے گا؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
محدث اثر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ملے گا۔ تعبیر ان دونوں حضرات کی ذرا مختلف ہے، بات ایک ہی ہے۔ مجھے اور آپ کو پینے کی طلب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالی حضرت کی برکت سے، ان علماء کی برکت سے اللہ ہمیں بار بار پلائے، بار بار نصیب ہو، میدان محشر میں نصیب ہو، پھر جنت میں حوض ہوگا وہ الگ، وہاں بھی جا کر پئیں گے، میدان محشر میں بھی پئیں گے، پر کس کو بار بار نصیب ہوگا؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اور میرے آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے بار بار اس انسان کو نصیب ہوگا، کئی بار کئی جام پینا نصیب ہوگا جو قرآن مجید سے سب سے زیادہ فیض اٹھائے گا دنیا میں، جو سب سے زیادہ قرآن مجید سے فیض اٹھانے والا ہے، قرآن شریف کو سمجھنے والا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، اس کی اشاعت کرنے والا ہے۔ اگر آپ سے نہیں ہوتی اشاعت تو کم از کم اشاعت کرنے والوں کے ساتھ تو شامل ہو جائیے نا۔ میں پوچھتا ہوں 20 ہے 15 بس ہونے والا ہے، بس میں اپنی بات ختم کروں یہیں، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو بات چیت کریں گے۔ اتنی بات، صرف اتنی بات کہہ دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کتابوں کی اشاعت اور قرآن مجید کے احکام کی اور مسائل کی اشاعت کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حضرت مولانا کے پاس آئے ہو اور کہے مولانا صاحب آپ دل کھول کر قرآن مجید کی اشاعت میں حصہ لیں، تفسیر میں حصہ لیں، اشاعت کریں، پیسے جتنی ضرورت ہوگی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امید کرتا ہوں مولانا آئے تو ہوں گے آپ کے پاس کوئی ایک دو، نہیں بھائی آب کوثر بھر بھر کے پینا ہے تو خود قرآن مجید کی اشاعت میں حصہ لیجئے، اور اگر قرآن مجید کی اشاعت میں خود حصہ لینے کے قابل نہیں تو کم از کم ان لوگوں کا ساتھ دیجئے کہ جو لوگ قرآن مجید کی اشاعت میں حصہ لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ 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 میں اللہ کے گھر میں اس مغرب کے وقت میں اللہ کی امید پر رحمت کر کے دعویٰ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بار بار جام کوثر نصیب فرمائیں گے۔ آج آپ یہ زمزم کا پانی پی رہے ہیں، اس موقع پر دیکھ کہاں جا کے ہماری بات ختم ہوئی زمزم کے پانی کے پینے پر، کہ زمزم کا پانی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ اور کیسے، یہ تو حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب آپ کو سنائیں گے، یہاں زمزم کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ حوض کوثر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہوگا۔ کوشش کریں مہینے میں کچھ حصہ للہ نکال لیں، اور نکالنے کے بعد لفافے میں ڈال کر حضرت مولانا کو چپکے سے دے دے، مولانا آپ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اشاعت قرآن کا کام کر رہے ہیں، اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں، یہ میری طرف سے ہے، آپ اس میں لگا دیں انشاءاللہ۔ میں نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ آپ کو کئی بار کئی جام پینا نصیب کریں گے۔ رہ گئی بات سورہ کوثر کی کہ پھر کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا معنی ہے، اور اس میں اللہ نے جو 2 اصول بیان کیے وہ کیا ہیں، اس سے پہلے تو آپ حضرت اقدس مولانا عبدالرحیم صاحب سے سن لیں گے، نہیں تو زندگی رہی تو اگلی بار جب میں آیا، اور زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ قریب میں آؤں گا تو انشاءاللہ ہاں کل کہیں تو کل ہی آ سکتا ہوں، ایسے انشاءاللہ کوئی بات نہیں، لیکن میری مسجد والے مجھے ماریں گے کہ بھئی کہ ہماری مسجد کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو۔ 2 دن ہیں ہماری مسجد میں ذوالحجہ کے، تو یہ 2 دن تو پروگرام ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عید کے بعد جلدی آپ کے پاس آئیں گے، اور یہ جو موضوع شروع کیا ہے اس موضوع پر بات کو ختم کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ جو میں نے آخر میں جو بات کہی نا شاید آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ نہیں تو میں اوپنلی کہوں کہ 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ مہینے میں جو کچھ للہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کی توفیق سے لفافے میں ڈال کر
حضرت مولانا کے ہاتھ میں رکھیے اور کہے حضرت مولانا یہ میری طرف سے آپ کو نہیں، آپ جو دین کی اشاعت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں، کتابوں کے جو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اس میں میرا حصہ بھی قبول کر لیجئے۔ یہ قبول ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بار بار جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔